بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. شہنشین پر رونق افروز قابل احترام صدر اجلاس، ذمہ داران جمعیت، فضلائے اہل علم اور دیگر سامعین باتمکین، بڑی ہی فرحت و مسرت کی بات ہے، بلکہ یہ سعادت کا مقام ہے کہ آج میں امت کے اس طبقے سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو طبقہ ملح البلد کہلاتا ہے، جو طبقہ رجال الغد کے طور پر جانا جاتا ہے، جو طبقہ بنات المستقبل کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ علماء کرام کا طبقہ وہ جلیل القدر طبقہ ہے جس کے متعلق عقیدے کی اہم ترین مسند اور مستند کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں امام لالکائی رحمہ اللہ نے بنی امیہ کے 10ویں خلیفہ ہشام ابن عبد الملک کا ایک شاہانہ اور حکیمانہ قول نقل کیا: حیات الخلق وقوام الدین بالعلماء، حیات الخلق وقوام الدین بالعلماء۔ مخلوق کی زندگی کا حقیقی راز اور دین کے قیام و استحکام کا دار و مدار اور انحصار علماء کے طبقے پر موقوف ہے، علماء کے طبقے پر منحصر ہے۔ عقیدے کی کتابوں میں یہ باتیں بیان کیا جانا بڑا معنی خیز پہلو اپنے اندر رکھتا ہے، اور عقیدے کی دوسری اہم ترین کتاب عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے علماء کے طبقے کے حوالے سے یہ بات بتائی: لا يذكرون الا بالجمیل ومن ذکرهم بسوء فهو على غیر السبیل، کہ اہل علم کا جب کبھی تذکرہ چھڑے، علانیہ طور پر ہو یا خفیہ طور پر نجی محفلوں میں ہو، ان کا صرف ذکر خیر ہونا چاہیے۔ لا یذکرون الا بالجمیل، بصورت دیگر ذکر خیر کی بجائے کوئی اور ماحول بن رہا ہے، کوئی اور فضا مسموم ہو رہی ہے، فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ، تو اس کے گمراہ ہونے کا اندیشہ، اس کے قدم بہکنے اور بھٹکنے کا خدشہ لاحق رہتا ہے۔ اس سلسلے میں، اس ضمن میں، شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ مقبل رحمہ اللہ، شیخ بن باز رحمہ اللہ اور شیخ ربیع حفظہ اللہ، ان جیسے اہل علم کے ایک لائق شاگرد مصر میں رہتے ہیں جن کا نام دکتور محمد المقدم ہے۔ انہوں نے بڑی عمدہ کتاب لکھی۔ اس کتاب کا ہم اور آپ طلباء کو بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے، اور نام رکھا الاعلام بحرمت اہل العلم والاسلام۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم طلباء اور علماء کو جو بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، اور ان تمام باتوں کا تعلق، اس تمہید کا، اس مقدمے کا تعلق میرے موضوع سے بھی ہے، اس لیے میں طلباء کو ان کا مقام اور اہل علم کو ان کا مقام بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پر عقیدے کی کتابوں سے جوڑتے ہوئے۔ یہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے۔
علماء کا احترام کرنا، احترام متبادل اہل علم کے درمیان قائم رہنا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حسن درجے کی روایت نقل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم۔ اس روایت کی شرح میں معاصر اور متأخر اہل علم، جیسے مثال کے طور پر شیخ عطیہ سالم ہیں اور شیخ مختار شنقیطی ہیں اور شیخ محمد بن خلیفہ تمیمی ہے، ان جیسے اہل علم نے یہ بات بتائی اس حدیث کی شرح میں، ان العلم راحم بین اہلہ، ان العلم راحم بین اہلہ۔ اس علمی رشتے کو نبھانے کے لیے یہ محفل سجائی گئی، اس علمی رشتے کو نبھانے کے لیے آج آپ اور ہم یہاں پر جمع ہیں۔ جس قدر یہ علمی رشتہ مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، خالص بنیادوں پر قائم ہوگا، اخلاص و للہیت کے ساتھ ہوگا یہ علمی رشتہ، اسی قدر علماء کرام کے لیے میدان مہیا ہوگا۔ اگر اس پر کسی اور چیز کا پہرا ہو، سیاسی پہرا ہو یا کوئی ناپاک چہرہ مسلط ہو تو اہل علم کو ان کے فرض منصبی سے بہکا دے گا، ان کو ان کے مقام سے گرا دے گا۔ اس رشتے کو، اس علمی رشتے کو خالص رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے لیے میدان مہیا ہو سکے اور کام کے مواقع فراہم ہو سکے۔ اللہ کرے کہ جب ہماری یہ محفل منعقد ہو تو ہمارا شمار ان افراد میں سے ہو جن کے لیے آسمان سے ندائیں آتی ہیں مجلس کے اختتام پر، قوموا مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات۔ معزز اہل علم، میں نے اس تمہید کے ذریعے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ جس قدر طلباء اور علماء کا رابطہ خالص اسلامی بنیادوں پر ہوگا، علمی بنیادوں پر ہوگا، اسی قدر خیر و برکت ہوگی، اسی قدر اہل علم کام کر سکیں گے، اسی قدر اہل علم کے لیے کام کے مواقع فراہم ہو سکیں گے اور اسی قدر ان کے لیے عمل کا میدان مہیا ہو سکے گا۔ علماء کرام کے لیے کام کرنے کے قدیم اور جدید مواقع، یہ موضوع انتہائی وسیع ترین موضوع ہے، یہ موضوع ہمہ جہت موضوع ہے۔ اس موضوع کا کما حقہ حق ادا کرنے کے لیے، اس کا احاطہ کرنے کے لیے اور اس کا ادراک کرنے کے لیے مستقل ایک کنونشن کی ضرورت ہے، مکمل ایک مجلس کی ضرورت ہے، کیونکہ کام کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے، کام کی نوعیت جداگانہ ہوتی ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اہل علم کے نجی کام شمار ہوتے ہیں، شخصی کام شمار ہوتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کاموں کا تعلق روزگار اور معاش سے ہوتا ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو معاشرتی کام شمار کیے جاتے ہیں، رفاہی کام شمار کیے جاتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق علم سے ہوتا ہے، جن کا تعلق تعلیم سے ہوتا ہے، تربیت سے ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ سے ہوتا ہے، دین اسلام کی نشر و اشاعت سے ہوتا ہے، اور یہ جو ربط ہے موضوع کے لحاظ سے متبادر الی الذہن، یا اسے ہم اقرب الی الموضوع کہہ سکتے ہیں، ان تمام کاموں میں آخر الذکر جو کام ہے اس کام کو معزز فضلاء اہل علم، حق اور حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا میں کام کے جتنے مواقع ہیں ان تمام کاموں کے دروازے سب سے پہلے، تمام دروازے سب سے پہلے اہل علم کے لیے کھلے ہیں۔ اگر آپ اپنی تاریخ پر نظر رکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سن 1857 عیسوی سے پہلے
مسٹر اور ملا دونوں کی اصطلاحوں کے درمیان فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ جب سے انگریز نے مدارس کو ڈھانے کی مہم چلائی، اس وقت سے عصری علوم اور شرعی علوم کے درمیان خط امتیاز کھینچا جانے لگا، ورنہ اس سے پہلے ایک ہی درسگاہ میں، ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی مدرس کے بدست جہاں طبیب اور مہندس تیار ہوتا، وہی اسی مدرس کے ہاتھوں محدث اور فقیہ تیار ہوتا۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ اپنی تاریخ پر نظر رکھتے ہیں تو دنیا میں کام کے جتنے مواقع ہیں وہ تمام کے تمام مواقع آپ علماء کرام کے لیے فراہم ہے۔ اگر آپ آدم علیہ السلام سے انبیاء علیہم السلام پر کچھ سرسری نظر ڈالتے ہوئے چلے آئیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم عطا کیا، اسماء کا جو علم عطا کیا، اس علم کے متعلق اہل علم نے یہ بات بتائی کہ وہ اسماء کا علم، اس سے مراد، اسماء سے مراد مسمیات ہیں، اور مسمیات یعنی ان چیزوں کا، اشیاء کے خواص کا علم ہے، اور اسی کو موجودہ دور میں دنیا سائنس سے تعبیر کرتی ہے۔ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اس وحی کی دوسری آیت اگر آپ پڑھیں گے، حیاتیات اور جنینیات سے متعلق سائنسی حقائق بیان کیے گئے۔ اگر آپ 5ویں آیت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جدید سائنس کی جانب اشارہ کیا گیا، اور میدان علم کی وسعتوں سے متعلق اس آیت کو رکھا گیا۔ انبیاء علیہم السلام نے دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں کو بیک وقت بروئے کار لایا۔ آدم علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ زراعت بھی کیا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام ہو یا زکریہ علیہ السلام ہو، ان انبیاء کے متعلق یہ بات بتائی کہ جو کام کارپینٹر کر سکتا ہے، بڑے پیمانے پر ان انبیاء نے اپنے دور میں ان کاموں کو بڑے سلیقے سے اور بڑی عمدگی سے، سلیقہ مندی سے انجام دیا۔ داؤد علیہ السلام کا معاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہا اور لوہے کی مصنوعات کی مہارت اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ ادریس علیہ السلام کے متعلق یہ بات بتائی گئی کہ وہ جہاں اپنے وقت کے نبی تھے، موجودہ دور کی زبان میں کہیں تو ٹیلرنگ بھی وہ جانتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام جنہیں اللہ نے ہواؤں کو جن کے لیے مسخر کر دیا، پرندوں کی بولی سے واقفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ یہ ایک مستقل موضوع ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے اور ہمارے اسلاف نے دین اور دنیا دونوں میدانوں کو یکساں طور پر اہمیت دی ہے، اور عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ انبیاء علیہم السلام کو اسوہ اور نمونہ ہمیں بنانا چاہیے۔ صرف ایک پہلو پر نظر رکھی جائے اور دوسرے پہلو کو نظر انداز کیا جائے، یہ صحیح طور پر اسوہ اور نمونہ بنانا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اچھا طالب علم ہے، اگر کوئی سچا طالب علم ہے جو اپنے اندر اخلاص و للہیت کو پیدا کرتا ہے، تقوی اور طہارت کو اختیار کرتا ہے، اپنے حوصلے بلند رکھتا ہے، اس کے پاس بے باکی پائی جاتی ہے، بلند ہمتی اس کے پاس پائی جاتی ہے، حوصلے بلند ہونے، بے باکی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تواضع کا ایک حسین امتزاج بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو خوبیاں ہونی چاہیے، مکمل توجہ،
دل جمعی کے ساتھ محنت و مشقت کا، جفاکشی کا وہ عادی ہونا اور وقت کی قدر کرنا، ان جیسی خصوصیتیں اور خوبیاں اگر کسی طالب علم میں پائی جائے، کسی صاحب علم کے اندر پائی جائے، تو یقین جانے دنیا کا کوئی ایسا میدان نہیں، دنیا کا کوئی ایسا میدان نہیں جسے علماء اختیار نہ کر سکتے ہو، دنیا کا کوئی ایسا میدان نہیں جسے علماء فتح نہ کر سکتے ہو، دنیا کا کوئی ایسا میدان نہیں جسے علماء زیر نہ کر سکتے ہو، کیونکہ علماء کرام قرآن سے وابستہ رہتے ہیں، اور قرآن سے وابستگی جس قدر گہری اور مضبوط ہوگی، اسی قدر اللہ تبارک و تعالی علوم کو آسان کر دے گا، مواقع فراہم کرے گا۔ قرآن کی جو خصوصیات ہیں، قرآن کی جو امتیازی خصوصیات ہیں، ان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ یہ کتاب مبین ہے، یہ کتاب مبارک ہے۔ کتاب مبین ہونے اور کتاب مبارک ہونے کے تقاضوں میں یہ بات داخل ہے کہ جو لوگ اس کتاب سے صحیح طور پر وابستہ ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے کام کے مواقع فراہم کرتا جاتا ہے۔ مبین میں لازم اور متعدی ہونا دونوں کے پہلو پائے جاتے ہیں، فی نفسی ہی یہ واضح کلام بھی ہے، اور اس کلام سے وابستگان کے لیے یہ علم کے دوسرے خزانوں کو اور دروازوں کو کھولنے والا یہ کلام ہے۔ معزز حاضرین، ہم تمام طلباء ہیں، عوام ہمارے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، مختلف سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کر لے، جیسے مثال کے طور پر پلاسٹک سرجری اگر کسی کو کرانی ہو، کاسمیٹک سرجری کرانی ہو، یا پوسٹ مارٹم کے متعلق وہ سوال کر لے، اس کے سامنے اختیار ہے، کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا ہے، آپ کو جواب دینے کے لیے میڈیکل سائنس کی بنیادی باتوں کا علم رکھنا بے انتہا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کر لے، تجارت سے متعلق سوال کر لے، موجودہ دور میں کرپٹو کرنسی کے متعلق سوالات ہوتے ہیں، یا پھر ملٹی لیول مارکیٹنگ کے بارے میں کوئی سوال کر لے، یا پھر شیئرز کے بارے میں کوئی سوال کر لے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ بزنس سے متعلق یا فائنانس سے متعلق جو ٹرمینالوجی ہوتی ہیں، جو اصطلاحات ہوتی ہیں، ان سے واقفیت رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی موجودہ دور میں مائنڈ میپنگ کے بارے میں، ٹیلی پیتھی کے بارے میں سوال کر لے، تو آپ کو سائیکولوجی کی بنیادی باتیں جاننا ضروری ہو جاتا ہے۔ مختصر طور پر یہ چند مثالوں کے ذریعے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کے طبقے کو وہ مبارک طبقہ بنایا ہے کہ جب وہ شرعی حکم بیان کرتے ہیں تو دنیا کے تمام علوم کا ضروری اور بنیادی علم اپنے پاس رکھتے ہیں، ضروری اور بنیادی واقفیت اور آگاہی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ موجودہ دور میں اللہ کے فضل و کرم سے وطن عزیز میں کتنی ایسی جامعات اور مدارس ہیں جہاں طبی کالجز پائے جاتے ہیں، فنی تعلیم کے لیے دارالصنائع کے نام سے سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں، اور جو علماء ہیں ان کے نام ان کے کام کو بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے قدوری سنا ہوگا، آپ نے جساس سنا ہوگا، آپ نے زیات سنا ہوگا، اسی طرح آپ نسبتوں پر غور کرتے چلیں، آپ کو ان کے نام ان کے کام کا پتہ دیتے رہیں گے۔ یہ تمام اس اعتبار سے ہے کہ اہل علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں علم کے مواقع فراہم کیے، وہیں روزگار کے بھی مواقع فراہم کیے۔ وقت کی نزاکتوں کو سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صلاحیت عطا کی، وہ نبض شناس رہتے ہیں، وہ رب شناس بھی رہتے ہیں، اور بدلتے حالات کو بڑے اچھے سے سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ معزز حاضرین، اسلاف کی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں
ان کے تراجم کا اگر ہم مطالعہ کریں، سوانح حیات، سوانح عمری، ان کی بائیوگرافیز کو اگر ہم پڑھیں تو ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے خلاصے کے طور پر۔ وقت بڑا محدود اور بالکل محدد ہے، اشاروں کی زبان میں ہم کو بات کرنی ہے تمام اسلاف کی زندگانیوں کے خلاصے کو، اور ان کے کام کو اگر ہم 2 الفاظ میں ادا کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگانیوں کا خلاصہ تأصیل اور استئصال پر مبنی ہے۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے، علمی تمکینت کو حاصل کرنے کے لیے تأصیل کی، اپنی علمی تأصیل کی، اور جب اللہ کے فضل و کرم سے اس رتبے پر فائز ہو گئے تو معاشرتی جرائم کے خاتمے کے لیے انہوں نے، اسلاف نے معاشرتی جرائم کے خاتمے کے لیے استئصال کا کام کیا، ردود کا کام کیا، کتابیں بھی لکھیں، جب جیسی ضرورت ہو انہوں نے ویسی خدمات انجام دی۔ ہمارا موضوع مثبت انداز کا موضوع ہے، مواقع کا موضوع ہے، لیکن دنیا میں طرح طرح کے مزاج کے لوگ ہیں جن کے سوچنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس انداز سے بھی سوچتے ہیں کہ یہ مواقع ہیں، موانع پر نظر رکھی جائے۔ جو علماء کے سامنے عارضی موانع رہتے ہیں یا ظاہری موانع اور رکاوٹیں رہتی ہیں، ان پر نظر رکھی جائے۔ یہ موانع آپ کے لیے مواقع فراہم کریں گے، جیسے راستے کا پتھر، اس سے ٹھوکر کھانے کے بجائے آپ اس کو زینے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اپنی حکمت عملی کے ذریعے۔ اسی طرح مسائل کو وسائل میں آپ تبدیل کر سکتے ہیں، جیسا کہ متنبی نے کہا وَبِضِدِّهَا تَتَمَيَّزُ الْأَشْيَاءُ۔ تو کبھی اس انداز سے بھی حالات کا جائزہ لینا چاہیے، اس انداز سے بھی معاشرے پر اور ماحول پر نظر رکھنی چاہیے۔ جہاں سے راہیں مسدود نظر آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی علم کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالی اخلاص و للہیت کی برکت سے، تقوی اور طہارت کی برکت سے وہاں سے راستے اور مواقع فراہم کرتا ہے۔ موجودہ دور میں علماء کرام کے معاشی استحکام کے لیے اور علماء کرام کے پیشہ ورانہ مہارتوں میں اضافے کے لیے علماء اسکلز پروگرام بھی منعقد کیے جا رہے ہیں، جن میں ان کے لیے ووکیشنل کورسز کی تربیت دی جا رہی ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ یہ برج کورس کی طرح ہے، اس سے کما حق ہو انداز سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کے طبقے کو غیر معمولی صلاحیتیں دی، تھوڑی سی اگر توجہ دیں گے، وقت کی رفتار کے ساتھ چل سکیں گے اور وقت کے تقاضوں کو اپنی علمی بنیادوں پر پورا کر سکیں گے۔ موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں، کچھ شعبوں کی جانب میں توجہ دلاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ملٹری کا ایک شعبہ ہے۔ اگر کوئی کسی ادارے کا فارغ ہے، مستند فارغ ہے، تو وہ حکومتی مراعاتوں کے ساتھ، اعلیٰ ترین سہولتوں کے ساتھ، حکومتی مراعاتوں کے ساتھ وہ سرکاری ملازمت حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی بھی کسی بھی ادارے کا فارغ ہو، بشرط یہ ہے کہ وہ ادارہ حکومت کی نظر میں رجسٹرڈ ہو۔ جب آپ اس شعبے سے جڑ جائیں گے تو ایسے طبقے پر محنت کرنے کا آپ کو موقع ملے گا، دعوت و تبلیغ کا موقع ملے گا۔ جو مسلمان اس شعبے میں ہیں ان کی ہدایت اور ہدایت پر استقامت کا موقع ملے گا، ان کے قدموں کو بہکنے اور بھٹکنے سے آپ بچا سکیں گے، اور آپ کی رسائی ایسے افراد تک ہوگی جہاں تک عام اہل علم
پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی بہترین شعبہ ہے جس کی جانب بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں۔ موجودہ دور میں اسی طرح آپ آرٹس کے میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر علماء کرام آگے بڑھتے ہیں۔ ماسٹرز کر سکتے ہیں، پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، اور پھر سرکاری اور خانگی ملازمتیں حاصل کر سکتے ہیں، روزگار کے مواقع حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اور ایک میدان ہے، سائنس کا میدان ہے۔ اگر آپ کو میڈیکل سائنس پڑھنی ہے، پولیٹیکل سائنس پڑھنی ہے، یا کمپیوٹر سائنس آپ کو پڑھنی ہے، یا پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھنی ہے، الحمدللہ آپ جن جن اداروں سے فارغ ہیں ان اداروں کے اسناد آپ کو اس قابل اور اس اہل بناتے ہیں کہ آپ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لکھیں، ایلیجبل ہو جائیں، اور اس کے بعد میں ان میدانوں میں، ان شعبوں میں آپ کام کر سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں بڑے بڑے دانشوران کا یہ احساس ہے کہ فارغین مدارس کو، علماء کرام کو لاء پڑھنا چاہیے، جوڈیشری میں داخل ہونا چاہیے، اسلامک فائنانس ان کو پڑھنا چاہیے، اسلامک بینکنگ ان کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسے موضوعات ہیں جن کا تعلق حرام اور حلال سے ہے، جائز اور ناجائز سے ہے۔ امت کو اس وقت صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو بڑی کمپنیوں میں جاب نہ ملے تب بھی آپ اپنے طور پر شریعہ ایڈوائزر کی طرح آپ ایک ایڈوائزری قائم کر سکتے ہیں، بورڈ قائم کر سکتے ہیں، یا پھر فیملی کونسلنگ کے سینٹرز قائم کر سکتے ہیں، جو کام وکلا کرنے میں ناکام ہے علماء کا طبقہ ان کاموں کو انجام دے سکتا ہے جب ان کے پاس کچھ قانونی آگاہی ہو، اور جب وہ مستند ہو جائے تو ان کے لیے بہت ہی بہترین پلیٹ فارم فراہم ہو سکتا ہے۔ آن لائن اسکولز قائم کر سکتے ہیں، کالجز قائم کر سکتے ہیں، مدارس قائم کر سکتے ہیں۔ موجودہ دور انتہائی مصروفیت کا دور ہے۔ آپ ویکینڈ اسکولز قائم کر سکتے ہیں۔ آپ تھوڑی سی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر توجہ دیں، اپنے شخصی ارتقاء پر آپ توجہ دیں، اس کے بعد آپ خود اسکول کا جال بچھا سکتے ہیں۔ بدلتے حالات کے اعتبار سے، وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے اگر آپ شرعی علوم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو وطن عزیز کی جو صورتحال ہے اس میں آپ کو فقہ الاقلیات المسلمہ، اس میں تخصص حاصل کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر فقہ النوازل پر آپ کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرا وقت بالکل ختم ہو چکا، ایک گزارش کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لوں گا۔ موجودہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، موجودہ دور میڈیا کا دور ہے۔ علماء کرام کو میڈیا کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ یقین جانیں یہ وہ پلیٹ فارم ہے، یہ وہ امبریلا ہے جس کے تحت اگر آپ آ جائیں گے اور اس کا صحیح مصرف آپ بنائیں گے، انقلاب لے کر آ سکتے ہیں، اچھا انقلاب لے کر آ سکتے ہیں۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے کوئی سیاسی حدود اور جغرافیائی قیود مانے نہیں ہوتی، بڑی تیزی کے ساتھ انتہائی کم خرچ میں آپ لوگوں تک اپنے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کے دل و دماغ کو بدل سکتے ہیں، اسلام کی بگڑتی شبیہ کو آپ صحیح کر سکتے ہیں۔ اور اس میڈیا کی، اس پلیٹ فارم کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ طرفین کے درمیان رابطہ براہ راست قائم ہو سکتا ہے، جس سے آپ ان کی دینی اور ایمانی تربیت کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ اشارے تھے، ورنہ یہ موضوع ایسا ہے جس کے لیے یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ اختتام پر میں رب کریم کا احسان عظیم بجا لاتے ہوئے جو میزبان ذمہ داران ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری مساعی جمیلہ اور خدمات جلیلہ کو خالصتاً لوجہ اللہ بنائے، شرف قبول سے نوازے، اور ہم تمام کے لیے آخرت کا بہترین ذخیرہ بنائے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی النبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔